السلام علیکم کلاس 10. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج بیٹے ہم حدیث نمبر 15 اور حدیث نمبر 16 جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی ہوگی ساتھ ساتھ. تو بلکہ آج میرا دل ہے کہ جو بچے میرے ساتھ موجود ہیں کلاس میں وہ ریڈنگ کریں ون بائی ون. احمد آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں بیٹے اور حدیث نمبر 15 جو ہے وہ ریڈ کریں, یا اذان کے ختم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں. 2 منٹ رکیے گا بیٹا. جی ریڈ کرنا شروع کریں فاطمہ. اسکرین آ رہی ہے آپ کے سامنے؟ یس مس. ٹھیک ہے پڑھیے. جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا, اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. ٹھیک ہے آگے ریڈنگ کریں. تشریح. روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اس مہینے میں انسان کے اندر اسکرین سے ریڈنگ کریں فاطمہ, بک سے نہیں. اس میں تھوڑی سی ایڈیشن ہے. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, لکھا ہوا ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے, وہاں سے ریڈنگ کریں. روزے کا مفہوم. روزے کا مفہوم. لغوی معنی. قرآن کریم میں روزے کے لیے صیام آیا ہے جو صوم کی جمع ہے, جس کے معنی ہے کسی کام سے رکنا, باز آنا یا ترک کرنا. اصطلاحی معنی. شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے. قیام رمضان. قیام رمضان سے مراد رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں عبادات کے لیے کھڑے ہونا, جیسے نماز تراویح ادا کرنا اور نوافل ادا کرنا اور نماز تہجد ادا کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے. روزے کی فرضیت. روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر عاقل, بالغ اور تندرست مسلمان پر ماہ رمضان میں فرض ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے, اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے. ٹھیک ہے. رمضان المبارک کی اہمیت. اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اس مہینے میں کیے گئے اعمال کا اجر و ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ ہے. یہ مہینہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا پانے اور ذاتی محاسبہ کرنے کا بہترین موقع دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکیوں کی فصل بہار. اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے. رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل ہے میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. نزول قرآن کا مہینہ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ حدیث نمبر آپ کی 15 تھی جو یہ مکمل ہوئی ہے. اب فاطمہ جو آپ نے ریڈنگ کی ہے اس سے آپ نے سمجھا کیا ہے؟ تھوڑی سی مجھے ایکسپلینیشن بھی دیں اس کی. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے ہمیں؟ کہ جو شخص اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا, اس کے سارے اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اگر ایک رمضان میں وہ ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھتا ہے رمضان کے کوئی بھی شخص, اور وہ اس نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے کہ میں اپنے پچھلے گناہ جو ہیں وہ نہیں دہراؤں گا اور اس پر اصرار نہیں کروں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے. یہ یہاں پر نا اس حدیث میں ایک طرح کی گارنٹی دی جا رہی ہے, لیکن اس گارنٹی کے ساتھ 2 کنڈیشنز بھی ہیں, 2 شرائط بھی ہیں. ایک ایمان اور اجر کی نیت سے. روزہ جو ہے وہ واقعتاً اور حقیقتاً ہمیں گناہوں سے روکتا ہے. یہ بالکل 100% ٹرو بات ہے. آپ خود بھی نوٹس کریں, جو آپ کے دل کی کیفیت رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے روزہ رکھنے کے بعد, وہ ہمارے دل کی کیفیت عام دنوں میں نہیں ہوتی. ہم رمضان کے مہینے میں نیکی کرنے کا جذبہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہمیں دل چاہتا ہے ہم قرآن پاک بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اور ہم کوئی بھی گناہ کا کام کرنے سے نا آٹومیٹیکلی انسان رکتا جاتا ہے. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے رمضان کے مہینے کی. چاہے کس طرح کے بھی حالات ہوں, چاہے کیسا بھی
دور ہو، یہ ہر دور میں رہا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں تب سے قدرتی طور پر رمضان کے مہینے میں انسان کے اندر نیکی کرنے کا جو جذبہ ہے اور نیکی کی طرف رغبت کرنے کا، نیکی کی طرف دوڑ کر آنے کا، برائیوں سے بچنے کا اور گناہوں سے بچنے کا وہ ایک فیلنگ، وہ احساس جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ پرسنلی ہم سب محسوس کرتے ہیں اس چیز کو. اور دوسری بات یہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں جو شیاطین ہیں، جو شیطانی وسوسے ڈالتا ہے نا انسان کے دل میں گناہ کرنے کا یا غلط کام کرنے کا، جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ان وسوسوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں شیاطین. اور جب وہ جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیک بندے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف راغب ہونے والے ہوتے ہیں، وہ راغب ہوتے ہیں زیادہ نیکی کی طرف اور نیکی کرنے کا. ایون عام آدمی بھی جو عام دنوں میں نماز اتنی باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، وہ رمضان کے مہینے میں نمازیں جو ہیں وہ باقاعدگی سے پڑھنے مسجد کی طرف آتا ہے. قدرتی طور پر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے. اور اس حدیث میں ہمیں بشارت دی گئی ہے، ہمیں خوشخبری دی گئی ہے کہ جو شخص اس نیت سے، اس شعور کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس ہم نے رمضان کا مہینہ گزار دیا اور وہ مہینہ گزر گیا، ہم نے روزے رکھ لیے، لیکن ہمیں شعور نہیں رہا، ہمیں احساس نہیں رہا اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزارنے کا یا اس مہینے میں اچھے طریقے سے نیکیاں کرنے کا. اور بغیر شعور کے، بغیر نیت کے ہم نے گزار دی. یہ حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے اور بتا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ ایک تو ہمارا ایمان یہ ہو کہ روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، اور دوسری نیت ہماری یہ ہو کہ ہمیں یہ یقین ہو، پختہ اور پکا یقین ہو کہ اس کا اجر بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ہی، تو پھر ہمیں وہ روزے جو ہے نا وہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور وہ روزہ ہمارے اندر تبدیلی بھی پیدا کرتا ہے. اچھا، ایک کوشچن جو ہے نا وہ بڑا کامن ہر ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ آیا ہمارے رمضان کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ مقبول ہو گئے ہیں یا قبولیت کا درجہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے یا نہیں. اگر رمضان کے مہینے کے بعد آپ کی روٹین میں وہ تبدیلی آ جائے اور آپ کا دل جو ہے وہ گناہوں سے بیزار ہونے لگے اور آپ کے اندر وہ ایک احساس پیدا ہو جائے کہ نہیں، میں نے اب اپنی لائف میں یہ چینج لے کر آنا ہے، رمضان گزر گیا لیکن میں اس کو قائم رکھنے کی، اس روٹین کو قائم رکھنے کی، میں نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا، تو یقین مان لیجیے کہ پھر آپ کے روزے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں. جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے انسان حج کر کے آئے، چاہے عمرہ کر کے آئے، اگر وہ اپنے اندر چینج لے کر آتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے خود سے، اپنی ول سے، اپنی مرضی سے، اپنے شعور سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا اور اللہ کے ہاں اس کی وہ عبادت مقبول ہو گئی. اور راتوں کو قیام کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ تراویح کی سنت جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے کہ یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. قرآن پاک اس مہینے میں نازل کیا گیا شب قدر میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا کہ آپ رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر چاہے تراویح سنائیں، قرآن تراویح میں چاہے سنیں. قرآن سننے اور سنانے کا سلسلہ جب آپ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو راتوں کا قیام ہے وہ ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے اور بڑے منظم طریقے سے ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو یہ ہوا تھا نا کہ تراویحیں باقاعدہ نہیں ادا کی جاتی تھیں مساجد میں. آپ نے شاید 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھائی ہے، قرآن پڑھا ہے، آپ کے پیچھے کچھ لوگ جمع ہوئے، لیکن تیسری یا چوتھی رات آپ باہر نہیں نکلے، مسجد کی طرف نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ فرض ہو جائے تو ان کے لیے مشقت والی نماز ہو جائے. لیکن بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کچھ گروپس میں لوگ جو ہیں وہ کھڑے میں اور تھوڑے تھوڑے گروپس میں کھڑے میں، اور ایک بندہ ایک جگہ پہ نماز قرآن سنا رہے، ایک بندہ ایک جگہ نماز پڑھا، اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے میں، دوسرے کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے میں. تو
حضرت عمر نے سوچا اگر یہ نیکی کا ہی کام ہے تو پھر اس کو اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ اس کی دلیل اور اس کی حجت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ملتی ہے کہ آپ نے پڑھائی تھیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر تم لوگوں نے اسی طرح عبادت کرنی ہے. تو انہوں نے اس کو باقاعدہ سنت طریقے سے نافذ کروا دیا تھا اپنے دور حکومت میں. جب وہ خود خلیفہ تھے تو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرا دیا تھا تاکہ لوگ بجائے ٹکڑوں میں کرنے کے اس کو نماز کو پڑھنے کے بجائے اس طرح سے نماز پڑھنے کے وہ ایک امام کے پیچھے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نیکسٹ حدیث پر چلتے ہیں. حدیث نمبر 16 یہ بھی اس سے ملتی جلتی رمضان کے ہی متعلق حدیث ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ اب کوئی اور پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرے. یہ بیٹے کس کا مائک ان میوٹ ہے بتائیں گا کوئی؟ جی بتائیے بیٹا کون بول رہے؟ جی بتائیں. چلیے فاطمہ آپ ہی پڑھ دیجیے بیٹا. اور تو کوئی مجھے یہاں پر تھے ابھی 3-4 پارٹیسپینٹ سب نظر نہیں آ رہے. آپ پڑھ دیجیے یہ والی حدیث. ترجمہ. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک ذرا خوشی اس کے عربک بھی پڑھیں بیٹا. سوری آپ کو وہ ڈسٹرب کری. آپ پہلے عربک پڑھیے پھر اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے. للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربه. ٹھیک ہے. ترجمہ. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. تشریح. جی بڑھیے. آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ؟ یس. جی پڑھیں. روزے کا مقصد. روزہ بظاہر ہر ایک مشقت والی عبادت ہے لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں معجب راحت اور آخرت کے باعث رحمت ہے. روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے لیکن افطار کے وقت اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی آگے پڑھیں. روزے کا انعام. روزے کا انعام. اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی. ٹھیک ہے. شفاعت کے حقدار. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے. 1 منٹ رکیے گا فاطمہ. یہ شفاعت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو اس کا؟ جی فاطمہ. کہ وہ اس کے حق میں بات کریں گے کہ اس کو جنت میں لے جائیں. ہاں جی اس کے حق میں سفارش. شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنے کو. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نا کسی بھی بندے کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود مختار ہیں اور وہ جس کے لیے چاہیں اور جس طرح چاہیں فیصلہ فرما سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کے لیے کہ کس کے حق میں کس کی سفارش قبول کی جائے گی یا شفاعت قبول کی جائے گی تو روزے دار کے لیے اس کا روزہ اور قرآن جو اس نے قرآن اپنے روزے کے دوران پڑھا ہوگا اور چاہے تراویح میں پڑھا ہے چاہے دن میں پڑھا ہے وہ قرآن کا پڑھنا اس کے لیے وہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے اس بندے کے حق میں کہ وہ لوگ یعنی وہ شخص جس نے وہ روزہ دار ہوگا اور جس نے قرآن پڑھا ہوگا اس کے حق میں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس بندے کو جنت میں بھیج دیجیے. تو وہ شفاعت اور وہ سفارش ہوگی اور دونوں کی شفاعت یا دونوں کی سفارش اس دن قبول کی جائے گی. چلیے آگے اگلی ہیڈنگ پڑھیں بیٹا. فرحت دیدار. اللہ تعالیٰ کی رضا مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اس لیے مومنین کی خواہشات میں سب سے اعلیٰ خواہش جنت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. لہٰذا قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ نے اپنے روزہ دار بندوں سے راضی ہو کر انہیں اپنا دیدار اور ملاقات کا شرف بخشے گا تو مومنین کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی.
باب ایک منٹ الریان رکیے گا، حدیث ایک منٹ بیٹے، ایک منٹ رکیے گا صرف. یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیپیبلٹی نہیں دی ہے کہ ہم اس کو دنیا میں دیکھ سکیں. لیکن آپ کی بھی آواز آئے گی اور ٹیچر کی بھی دیں. اچھا. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جنت میں جب مومنین داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دن مومنین کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ خود اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائیں گے. یعنی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خالق ہے، مالک ہے. دنیا میں ہمیں اس نے یہ کیپیبلٹی نہیں دی ہے یا یہ کیپیسٹی نہیں دی ہے، لیکن آخرت میں ہمیں یہ اللہ کی طرف سے وہ ملے گی، ایک ہمیں ایک یہ نعمت ملے گی اللہ کی طرف سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکیں گے جنت میں. ٹھیک ہے، اب پڑھیے آگے بیٹا. باب الریان حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. دعاؤں کی قبولیت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، روزے دار کی، عادل بادشاہ کی اور مظلوم کی. لہٰذا بحیثیت مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کا پورے خلوص کے ساتھ اہتمام کریں. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ ہو گئی ہے یہ حدیث. دونوں احادیث ملتی جلتی ہیں روزے کی فضیلت کے بارے میں. ایک حدیث جو ہے وہ روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے، ایک حدیث روزے دار کی اہمیت اور اس کے درجے کے بارے میں. دونوں ملتی جلتی ہیں لیکن الگ الگ ہیں. دونوں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے اور روزے رکھنے کی اہمیت اور روزوں کی فضیلت کے بارے میں بڑی وضاحت سے اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ چونکہ کم ہیں لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور وہ ہمیں بہت زیادہ ایک رغبت دلاتا ہے کہ ہم رمضان شریف کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں اور بہترین طریقے سے گزاریں. جی انڈرسٹینڈ ہو گئی ہے فاطمہ آپ کو یہ حدیث؟ یس. ٹھیک ہے. آج بھی کلاس 10 کے بچے جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں آئے. ٹھیک ہے بیٹے، کچھ اور پوچھنا ہے آپ